ہمارے ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. تو باقاعدہ جب قید خانے میں رکھا گیا تھا اور امام جس وقت قید خانے میں تھے، اتنا چھوٹا قید خانہ کہ امام نہ صحیح طور پر کھڑے ہو سکتے تھے، نہ صحیح طور پر لیٹ پاتے تھے اس کے اندر. اور پھر دربان نے جب ایک وسیع اور اس جگہ پہ امام کو منتقل کیا تو امام نے کہا کہ مجھے اسی چھوٹے سے تنگ و تاریک کوٹھڑی اور قید خانے کے اندر واپس پہنچا دو، کیونکہ اس وسیع اور اس جگہ پہ کہیں سے گانے کی آواز میرے کانوں میں جاتی. اتنا زیادہ امام معصوم اس سلسلے میں احتیاط کرنے والے کہ کانوں میں آواز تک نہ جائے. یا جو وہ واقعہ ہے 10ویں امام امام علی نقوی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ جب متوکل عباسی نے امام کو دربار میں بلایا اور امام کو چرانے کے لیے شراب پیش کی. امام نے کہا کہ میرے اور میرے آبا و اجداد کا خون کبھی اس سے آلودہ نہیں ہوا. اور پھر اس کے فوراً بعد اس نے امام کو مزید چڑھانے کے لیے کہا کہ ہمارا جو درباری موسیقار ہے وہ چھٹی پر ہے، آج آپ ہمیں کوئی گانا سنائیں. تو فوراً بعد شراب کے بعد موسیقی کا تذکرہ کر کے وہ امام کو تیش دلانا چاہتا تھا، غصہ دلانا چاہتا تھا، اور خود اس بات کا احساس رکھتا تھا کہ اتنی بدترین چیز ہے کہ میں فوراً شراب کے بعد موسیقی کا تذکرہ کر کے امام کو تکلیف پہنچاؤں. تو دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ روایات میں بھی ملتا ہے کہ بہت سارے افراد میدان قیامت میں لائے جائیں گے اور لوہے کو آگ میں گرم کیا جائے گا اور انہیں پگھلا کر اس گانا سننے والے کے کانوں میں ڈالا جائے گا. جب پوچھا گیا مولا ان لوگوں کا قصور کیا ہوگا، کہا کہ ان کے کان میں گانے کی آواز جاتی تھی اور یہ اپنے کانوں کو گانے کی آواز سے بچاتے نہ تھے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا خاص طور پر آپ کو خیال رکھنا ہے کہ عمومی زندگی میں بھی اس کی خلاف ورزی نہ ہو. ایک کتاب ہے دعائم الاسلام، دعائم الاسلام و ذکر الحلال والحرام والقضایا والاحکام، جس کا پورا نام. اچھا، دائم الاسلام جو کتاب ہے، بہت اس کے ریفرنسز آپ پڑھیں گی تو قاضی ابو حنیفہ نعمان ابن محمد کی لکھی ہوئی کتاب. اس سے دماغ میں یہ نہ آئے کہ وہ ہمارے برادران اہل سنت کے جو فقہی امام ہیں امام ابو حنیفہ ان کی بات ہو رہی ہے. وہ امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ان کا نام. یہ جو دائم الاسلام کے مؤلف جو ہیں قاضی ابو حنیفہ نعمان ابن محمد، یہ غیر شیعہ تھے، اس کے بعد میں شیعہ مذہب کو انہوں نے اختیار کیا اور یہ کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر بڑے اوتھینٹک ان کی کتاب شمار ہوتی ہے اور ہر جگہ ریفرنسز میں پیش کی جاتی ہے کہ امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یہ جو سورہ حج کی 30ویں آیت ہے 30th، اس کے متعلق سوال پوچھا گیا تو امام نے فرمایا الرجس من الاوثان، کہ اپنے آپ کو بچاؤ اوثان سے جو کہ ناپاکی اور پلیدگی ہے، اور اپنے آپ کو بچاؤ قول زور سے. تو امام نے فرمایا الرجس من الاوثان سے مراد ہے شطرنج اور قول زور سے مراد ہے گانا. یعنی باقاعدہ اس آیت کی تفسیر میں، کہ ابھی آپ کے سامنے یہ آیات اور احادیث جو پیش کی جائیں گی ان کو دماغ میں ضرور رکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو کچھ ایسے سو کالڈ انٹلیکچوئل کے کچھ کلپس دکھاؤں گا کہ جو بڑی چابک دستی کے ساتھ معاشرے کے اندر گانے اور موسیقی کو حلال قرار دینے کے لیے ایک لحاظ سے ٹی وی پر آتے ہیں اور ایک کیمپین جو ہے وہ چلاتے ہیں. یہاں پر قول زور، یہ جو سورہ حج کی 30ویں آیت کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور لغو باتوں سے بچے رہو. ابو بصیر خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے چھٹے امام سے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا تو امام نے فرمایا کہ اس قول زور سے مراد گانا ہے. اصول کافی کی چھٹی جلد میں باب الغنا حدیث نمبر 1. اور جو ڈکشنریز ہیں اگر اس میں بھی قول زور کے معنی، ویسے اور بھی بہت سارے معنوں میں قول زور استعمال ہوا ہے،
لیکن المنجد، تاج العروس، لسان العرب، لغات القرآن یا مفردات امام راغب، جو اس سلسلے کتاب، سب میں یہ ہے کہ قول زور سے مراد ہے گانے بجانے کی محفل، یا خود گانا بجانا بھی اس سے مراد۔ بہت سی جگہوں پہ قول زور سے مراد جھوٹی گواہی دینا بھی شمار کیا گیا ہے، لیکن خود چھٹے امام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس سے مراد گانا۔ چھٹے امام نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ گانے اور موسیقی سے بچو، قول زور سے اجتناب کرو۔ راوی کہتا ہے میں جتنی دیر امام کے پاس بیٹھا رہا، امام نے جملہ اتنی دفعہ کہا کہ میرے لیے وہاں بیٹھنا دشوار ہو گیا، کہ اپنے آپ کو گانے سے بچاؤ، اپنے آپ کو گانے اور موسیقی سے بچاؤ، اپنے آپ کو گانے اور موسیقی سے بچاؤ۔ تو کتنی ہی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے، اور لوگ غلط طور پر، اب یہ جو مسلمات میں سے ایک مسئلہ تھا اس کو ایک متنازع مسئلہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر رائج کی جا رہی تھی۔ ہمارے علماء اہل سنت میں بھی تفسیر ماجدی جو ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ہمارے زمانے کے جتنے بھی میلے ٹھیلے اور گانے بجانے کی محفل، تھیٹر اور سنیما جو ہے، یہ سب قول زور میں شامل ہے کہ اپنے آپ کو قول زور سے بچاؤ۔ تو تفاسیر کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، یعنی سنی اور شیعہ سب چیزوں میں متفق جو بات ہے وہ سب اس کی حرمت کے اوپر متفق۔ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل۔ گانا اور موسیقی جو ہے، خاص طور پہ گانا، یہ دل میں نفاق کو ایسا اگاتا ہے جس طریقے سے پانی جو ہے سبزہ اگاتا ہے۔ جب بارش پڑتی ہے، یہ نیچے جا کے پھر کہیے کہ آواز کو ذرا تھوڑا سا تیز کریں، کہ گانا اور موسیقی اس طریقے سے نفاق کو اگاتا ہے دل میں جس طریقے سے پانی جو ہے سبزہ اگایا کرتا ہے۔ تو اور کتنی ہی روایات کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ گانا اور موسیقی منافقت کا آشیانہ ہے، یعنی اس دل میں منافقت پھلتی اور پھولتی ہے کہ جہاں پر گانا اور موسیقی جو ہے بجایا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ 3 چیزیں دل کو بہت سخت کر دیتی، جن میں سے ایک گانا اور لاہو و لعب کا سننا۔ یہ دل کو سخت، جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کسی بھی صورت ہمارے گناہ کم ہونے میں نہیں آ رہے، جو دل کو سخت بنانے والی چیزیں، اس میں گانا اور لاہو و لعب کا سننا، اس قسم کے پروگراموں کو اٹینڈ کرنا، ٹی وی پہ بیٹھ کے سننا، جتنی بھی موسیقی ہمارے کانوں کے اندر جا رہی ہے، یہ سب ہمارے دل کو سخت بنا رہی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گانا اور موسیقی ان گناہوں میں سے جن کی سزا خدا نے آتش جہنم کو قرار دیا۔ یہ سب دماغ میں یاد رکھتی جائیے، آخر میں پھر آپ دیکھیں گے کہ ان تمام روایات سے اور قرآنی آیات سے کس طرح سے صرف نظر کر کے سازشی طور پر بہت سی چیزیں لوگ عوام کے دماغوں میں بٹھائی جا رہی ہیں کہ خدا نے آتش جہنم کو قرار دیا۔ دماغ میں سوچنا، ویژوائز کریں کہ جہنم میں کس طریقے سے ان عذابوں کے اندر گرفتار ہوں۔ آتش جہنم کا اگر چشمے بصیرت سے اگر اس کا نظارہ کیا جائے، روایتوں میں جو چیز آئی ہے، اور سوچا جائے کہ تھوڑے سے اپنے کان کے مزے کے لیے، تھوڑی سی اپنی نفس کو ذرا کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، اس کے لیے کانوں کو اگر ہم گانے اور موسیقی سے اپنے آلودہ کریں گے تو اتنے بڑے بڑے عذابوں کو وہاں پر بھگتنا پڑے گا۔ اور پیغمبر یہ بھی فرماتے تھے کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات کو مٹا دوں، گانے بجانے کے آلات کو مٹا دوں، یہ پروردگار نے مجھے حکم دیا۔ اسی طرح سے یہ بھی بات کہی جاتی ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ گانا اور موسیقی ایمان کا کینسر نہیں ہے، بلکہ اسے کہا جائے ایمان کا ایڈس ہے۔ ایڈس مرض میں کیا ہوتا ہے؟ جسم کا مدافعتی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے، پھر معمولی سا ایک انفیکشن جا کے بھی انسانی زندگی کا خاتمہ کر دیتا، معمولی سا نیمونیا ہوا اور جو اس میں ہلاک ہو گئے، یہ جا کے پورے جسم کے دفاعی نظام کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے یہ مرض۔ گانا اور موسیقی بھی یہی کام کرتی، یہ آپ کی روح کا ایک مدافعتی نظام گناہوں سے بچنے کے لیے یہ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، یہ پورے سسٹم کو۔
تو گانا اور موسیقی کو کہا جاتا ہے ایمان کا ایڈس ہے، یعنی وہ بیماری ہے جو آپ کے روحانی طور پر تمام چیزوں کو ختم کر کے رکھ دے گی، اور پھر انسان ہر گناہ کے اندر گرفتار ہوتا چلا جائے گا۔ جبھی پیغمبر فرماتے تھے کہ میں تم لوگوں کو چہچہانے یعنی گنگنانا ویسے جائز ہے، وہ آگے چل کے جب مسائل آئیں گے اس کی تفصیل میں، بانسری بجانے سے منع کرتا ہوں، طبلہ بجانے سے منع کرتا ہوں، اور ڈھول بجانے سے منع کرتا ہوں۔ ڈھول کی کچھ چند اقسام جائز بھی ہیں، وہ ہم آگے چل کر اگلی کلاس میں بیان کریں گے، اور کچھ حرام اقسام بھی۔ تو بہرحال یہ پیغمبر نے واضح طور اصول کافی کی 6 جلد میں، جس میں آلات لاہو و رائب کا بھی تذکرہ آیا اور گانے کا بھی تذکرہ آیا، اس کو پیغمبر نے جو ہے وہ منع کیا۔ اسی طرح چھٹے امام نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ گانے بجانے کی محفل وہ جگہ ہے جہاں جانے والوں پر خدا اپنی نظر رحمت ہی نہیں ڈالتا۔ تو اس قسم کا کوئی بھی پروگرام تو گھر میں ارینج کیا جائے، کوئی شادی کا فنکشن میں ارینج کیا جائے، مہندی وغیرہ میں ارینج کیا جائے، گانے بجانے کی محفل وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جانے والوں پر خدا اپنی نظر رحمت نہیں ڈالتا، اور ایک سیکنڈ کو بھی پروردگار اپنی نظر رحمت اگر ہٹا لے تو سوچیے کہ اس انسان کا کیا حشر ہو جائے۔ تو یہ دماغ میں رہے۔ اور یہ بھی چھٹے امام فرماتے تھے، جب ایک شخص نے کہا کہ میں اس گانے بجانے والے جہاں موسیقی بج رہی تھی اس گھر میں موجود تھا، تو امام نے فرمایا کسی ایسے گھر میں نہ جاؤ جس میں رہنے والوں سے خدا نے اپنی توجہ کو سلب کر لیا، اپنی توجہ ہٹا لی، اپنی نظر رحمت ہٹا لی، اور ایسے گھروں میں جانے سے بھی منع کیا کہ جہاں پر اس انداز سے انسان، بہت سارے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں ہر وقت مثلا گھر میں گانا بج رہا ہے، ہر وقت جو ہے موسیقی بجائی جا رہی ہے، ہر وقت یہ، تو ایسی جگہوں پہ جانے سے بھی منع کیا گیا کہ جہاں لامحالہ جانے کے نتیجے میں انسان حرام میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح سے چھٹے امام نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آوازوں میں جو سب سے بری آواز وہ گانے اور موسیقی کی آواز، وسائل الشیعہ کی 17ویں جلد کے اندر یہ روایت، سب سے بری آواز گانے اور موسیقی کی آواز۔ اور کتنی قرآنی آیتیں بھی، اور شیطان اس سلسلے میں مسلسل لگاتا رہتا ہے۔ سورہ نور کی جو 21ویں آیت ہے کہ جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو یقیناً وہ اسے بدکاری اور بری باتوں کا حکم دے گا، شیطان کے نقش قدم پہ جو بھی چلے گا۔ اور ابھی آگے چل کر روایات میں آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ شیطان کس انداز سے بہکاتا ہے گانے اور موسیقی کے سلسلے میں۔ پروردگار نے شیطان سے کچھ جملے کہے جو قرآن نے نقل کیے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 64، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ۔ آواز کو کم کریں ذرا۔ تو پوری آیت ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 64 لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو، یعنی اگر واضح طور پر اگر اس آیت کو دیکھیں تو پروردگار نے شیطان سے کہا کہ جا جس پر بھی تیرا بس چلتا ہے اپنی آواز سے اس کو گمراہ کر، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جس پر تیرا بس چلے جا اپنی آواز سے گمراہ کر، وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ، اور اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چاہے تو ان کے اوپر حملہ کر دے، جا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا، وَاعِدُهُمْ، اور ان سے جھوٹے وعدے کر، اور یقیناً شیطان دھوکہ دیتا ہے اور جھوٹے وعدے ہی لوگوں سے جو ہے وہ کیا کرتا، اس کے سارے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی کہ اپنی آواز سے لوگوں کو گمراہ کر، یہاں بھی اس سے مراد گانا۔ تو کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ باقاعدہ روایت جو حکایتوں میں ملتا بھی ہے کہ علامہ ہلی، یہ علامہ ہلی کی قبر مبارک، علامہ ہلی کہ جو بیٹے تھے فخر المحققین، جب رسم بسم اللہ ہوئی اور جو مولوی صاحب آئے تھے ان کے لیے رسم بسم اللہ کے لیے بسم اللہ پڑھانے کے لیے، کہو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، ابھی انہوں نے یہ کہا ہی تھا کہ فخر المحققین نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور پوری
سورہ بقرہ سنا دی. اب وہ بیچارے جو کہ بسم اللہ پڑھانے کے لیے ان کو آئے تھے وہ بھی حیران اور پریشان. پوچھا کہ بیٹا یہ کہاں سے تم نے یاد کی؟ کہا کہ میری ماں جب بھی مجھے دودھ پلاتی تھی یا سلاتی تھی تو لوری میں مجھے سورہ بقرہ سناتی تھی. تو اب دیکھیے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لوری میں بسم اللہ اور سورہ بقرہ سناتی تھی. تو سورہ بقرہ پوری زبانی یاد ہوگی. جس میں علماء کہتے ہیں کہ اب مائیں اگر بچوں کو لوری میں جو ہے گانے سنائیں گی تو بچوں کو گانے یاد ہوں گے, اور سورہ بقرہ سنائیں گی تو سورہ بقرہ یاد ہوگی. بابا بلیک شپ یاد کرائیں گی تو پوری قوم کالی بھیڑ بن جائے گی. سب بن گئے بابا بلیک شپ یاد کر کے, سب بچوں کو یاد ہے. لیکن کیا چیزیں نہیں یاد؟ وہ یہی نہیں یاد جو سورہ اگر ماں اس طرح سے اگر پڑھیں اور جو سکھائیں اور فضول قسم کے گانے اگر سنائیں گی, ایک تارا گگو تارا ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ پھر تو آپ خود سوچیے کہ کیا ہوگا اس کے اندر, وہ یقیناً بچہ وہی سیکھے گا. تو بہرحال ان فضولیات کو تو ان تمام چیزوں کا جو پیریڈ ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بچوں کے اندر یہ سب چیزیں جانی چاہیے. کچھ نہیں, ماں اگر نہیں بھی کر رہی تو گھروں میں کیسے کیسٹ ہونے چاہیے, آہستہ آواز میں ہلکی آواز میں جو ہے وہ قرأت قرآن گھر کے اندر لگی رہے, تاکہ گھر سے شیاطین بھی اس طرح سے رفع دفع ہوتے ہیں. اور ورنہ یہ ہر وقت ٹی وی کے ذریعے جو موسیقی گھروں میں گونجتی ہے اس سے شیاطین کے لیے آمد و رفت کا ایک رستہ کھل جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک دماغ میں رہے. تو آپ نے دیکھا کہ چھوٹے سے تھے فخر المحققین, لیکن ماں نے جو گھر میں اس طرح سے قرآن ان کو سکھایا اور یہ گانوں اور موسیقی کی طرف نہیں لے کے گئی, تو فخر المحققین جیسا نابغہ روزگار شخصیت جو ہے وہ پیدا ہوئی. اور گھروں میں ہم خاندان اہل بیت میں بھی دیکھتے ہیں, وہ واقعہ مشہور ہے نا کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب گنتی سکھا رہے تھے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ بھی ساتھ تھی, اللہم صلی علی محمد. امیر المومنین نے فرمایا بیٹا کہو واحد, ایک گنتی سکھا رہے ہیں. عباس نے کہا واحد. کہو بیٹا اسنان, دو. اب عباس خاموش ہو گئے. کہنے لگے بابا استحا ان اقول باللسان الذي قلت واحدا اسنان. بابا مجھے شرم آتی کہ جس زبان سے میں ایک کہہ چکا ہوں مجھ سے دو کیسے کہوں. چھوٹے ہیں بالکل, اب اتنے چھوٹے ہیں, گنتی سکھائی جا رہی, معرفت کا یہ عالم. اچھا, اب امیر المومنین نے جو ہے وہ حضرت عباس سے کافی محبت کا اظہار کیا. اس کے بعد حضرت زینب بول پڑی, بابا اتحبنا, کیا آپ ہم سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ ہاں بیٹی, یا بولنا یہ تو نام اولادنا ابقادنا, اولاد تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے, بالکل کرتے ہیں. کہا بابا لیکن حبان لا یجتمعان فی قلب المومن, دو محبتیں تو ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. حب اللہ و حب الاولاد, کے خدا سے بھی محبت ہو اور اولاد سے بھی محبت ہو. ابھی امیر المومنین جواب دینا ہی چاہتے تھے کہ حضرت زینب خود بول پڑی, بابا میں سمجھ گئی. الشفقۃ لنا والحب للہ خالصہ, اولاد سے شفقت کی جاتی ہے, محبت فقط پروردگار عالم سے ہوتی. درود بھی تو اب دیکھیے گھروں میں جب اس قسم کی پرورش ہوگی, ان تمام چیزوں سے بچوں کو دور رکھا جائے گا, تو بچوں کی زبانوں پر ایسے ہی معرفت بھرے کلمات آئیں گے. ورنہ بچوں کی زبانوں پر وہی گانے چڑھے ہوئے ہوں گے, وہی موسیقی ان کے کانوں میں گونج رہی ہوگی. پھر والدین شکایت کرتے پھریں گے کہ اولاد ہمارے کہنا نہیں سنتی, ہماری بات نہیں مانتی. ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے ہمیشہ نماز پڑھانے کے لیے فکر میں رہیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تمام چیزیں جا کر بچوں کے اندر ایسا شرائط کر جاتی ہیں کہ چیزیں پھر ان پر اثر انداز نہیں ہوتی. ابھی آگے چل کے بہت سی چیزیں واضح ہوں گی. تو بہرحال دیکھیے گانا اور موسیقی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ حرام ہے, اور اس کو انجام دینے والا گناہ کبیرہ کا مجرم ہے. اس کے اوپر توبہ کرنی واجب ہے, چاہے وہ گانا گا رہا ہو یا گانا سن رہا ہو. غنا کا عمل انجام دینا بھی حرام ہے, اور غنا کو سننا بھی حرام ہے. غنا سے کسب کرنا اور انکم کرنا یہ بھی حرام ہے.
جسے کہا جاتا ہے، ایک جملہ ذرا مشکل ہے، بعد میں شاید کبھی سمجھ آ جائے آپ کو، کہ یہ ایسا حکم ہے کہ جس میں حکم تکلیفی بھی ہے اور حکم وضعی بھی ہے۔ حکم تکلیفی ہے کہ یعنی گناہگار بھی ہوگا وہ شخص، اور اس کے مقابلے میں جو اس نے پیسے کمائے وہ پیسے بھی اس کے پیسے نہیں بنے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا حکومتی بینک کی جو جاب کرنا ہے، وہ جاب کرنا وہاں پر حرام ہے، لیکن حکومتی بینک اگر ہے، پرائیویٹ بینک کی بات نہیں کر رہا، حکومتی بینک ہے تو پیسے لینے جائز ہو جاتے ہیں، مال مجہول المالک کی نیت سے اکثر علماء نے جائز قرار دی، لیکن چاہے وہ عمل وہاں پہ حرام تھا۔ لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے اندر عمل بھی حرام ہے اور اس سے جو انکم اور کسب کی جا رہی ہے وہ بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کی اجرت کسی نے لی، اس میں اس پیسے سے کپڑے بنا کے نماز پڑھی، نماز میں اشکال۔ حج اس کا مثلا اگر اسی احرام کے کپڑوں سے اس نے حج کیا ہے تو وہ حج اس کا مثلا باطل ہو جائے گا۔ تو ہاں اگر کوئی اس طرح سے، جیسے ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ بہت سے لوگ اجرت تو نہیں لیتے، لیکن اس انداز سے گھونڈی آواز میں گانے گا رہے ہوتے ہیں کہ پڑوسی آ کے پیسے دے کے جاتے ہیں، بھائی خدا کے لیے گانا نہ گانا، نیند ہماری راتوں کی حرام ہوئی چلی جا رہی ہے، تو وہ اس قسم کے اگر پیسے وہ لینے ہو سکتا ہے جائز ہو جائیں اس کے لیے۔ تو بہرحال تو بہت سے، اب دیکھیے بہت سے ان آلات موسیقی کی وجہ سے بہت سے بھونڈے افراد بھی جن کی آوازیں اتنی خراب ہیں وہ موسیقی کی بے ہنگام آوازوں میں چل جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ جتنے بھی مشہور و معروف گلوکار ہیں وہ گلوکار بنے ہی اس وجہ سے ان سب کے باتھ روموں میں کنڈی نہیں تھی، یعنی ان کو آوازیں بلند گانا پڑتا تھا، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیز اس وجہ سے کہہ کے جو گلوکار بن گئے مثلا۔ تو دیکھیے مسئلہ ایک اس کے اندر سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ بیماری انتہا سے زیادہ سنگین سمجھی جاتی کہ جس کو کوئی شخص بیماری سمجھے ہی نہیں، یہ سب سے بڑی خطرناک بیماری اسی کو ہوتی اور اس کے برائی ہونے کا احساس ہی دل سے نکل جائے۔ کہا جاتا ہے کہ برائی کے برا ہونے کا احساس ہی سب سے زیادہ انسان کو برائی سے بچانے والی چیز۔ اگر یہ چیز اب آہستہ آہستہ ثابت کی جا رہی ہے مختلف ہیلوں اور بہانوں کے ذریعے اور دھوکہ دہی کے ذریعے، یہ چیز جائز ہے، کیونکہ جب انسان جائز سمجھے گا تو پھر رتی برابر بھی اس کی مذمت پہ اس کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ یعنی انسان ایک گلٹی جو فیل کرتا ہے اس کے بعد توبہ کرنے کا اس کا ایک رستہ کھلا ہوا ہوتا ہے، وہ توبہ کی طرف کبھی نہ کبھی مائل ہو جاتا ہے، لیکن جو ہمیں اس کو حلال سمجھنے کی بیماری لگا دی گئی، اکثر افراد کہتے ہیں کہ تو بالکل حلال اور جائز، یہ ان لوگوں کا معاملہ حد سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ دیکھیے پہلا زمانہ تھا، اس میں جناب میراثی کہے جاتے تھے اور بڑا مایوس سمجھا جاتا تھا، شرفا حضرات کے محلوں میں نہیں آ سکتے تھے، جو شوقین حضرات تھے ان علاقوں مخصوص جگہوں کے اوپر جا کر سنا کرتے تھے، اور اس کے بعد گھر واپس آنے کے بعد اگر پتہ چل جاتا تھا تو انتہائی پٹائی ہوا کرتی تھی ان کی، جو آپ سنتے ہیں بہت سارے بزرگوں کی باتیں۔ لیکن اب کیا ہے، معاشرہ ذرا بدل گیا ہے اور اب یہی افراد جو ہیں بڑے فنکار کہلاتے ہیں اور ان کو سننے والے جو ہیں بہت ہی صاحب ذوق افراد سمجھے جاتے ہیں، اپنی پوری فیملیز کو اس طرح سے لے کر جاتے ہیں۔ پہلا بھی یہ زمانہ تھا کہ جناب ہندو اگر آلات لہو و لعب لے کر مسجد کے سامنے سے بھی گزر جاتے تھے انڈیا میں تو ایک امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا اور رکوایا جاتا تھا باقاعدہ کہ آلات موسیقی مسجد کے سامنے سے بھی نہیں گزرنے چاہیے۔ لیکن آج کیا ہے، جیسے کہ روایتوں میں آگے چل کر بیان ہوگا کہ حرمین مکے اور مدینے تک کے اندر آلات موسیقی ظاہر ہو جائیں گے، اور ہم اس کا ایک مصداق نظر بھی آ رہا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل فون ہوتا ہے، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں موبائل فون اور خانہ کعبہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہیں کوئی بھی گانے کی ٹیون بجنی شروع ہو جاتی ہے، اور جبکہ موبائل فون، اور وہ بھی ابھی آگے چل کر جب مسائل بیان ہوں گے کہ گانے جو اس طرح سے فیڈ کیے جاتے ہیں اس کے اندر وہ بھی سننا حرام ہے، چاہے وہ موبائل فون کے اوپر ہی کیوں نہ ہو۔ تو حرمین میں آلات موسیقی ظاہری آخری زمانے کی علامتوں میں چیز جو ہے وہ ابھی آگے چل کر روایتیں اس کی میں بیان بھی کروں گا۔ تو دیکھیے اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یعنی یہ جو حلال سمجھنے کی جو بیماری لوگوں کو لاحق ہو رہی اور اس میں اس بیماری میں مبتلا کیا جا رہا ہے، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ برائی سے انسان اس وقت بچے گا جب اس کو برا ہونا سمجھے گا وہ، لیکن اگر برا ہونا ہی نہیں سمجھ رہا اس کو تو وہ بچے گا کیسے؟ اور بعض اوقات اگر یہ صورتحال بہت اوپر تک چلی جائے تو کفر کی حد تک بھی نوبت آ سکتی، کفر کی حد تک بھی نوبت آ جاتی ہے کہ ضروریات دین کی طرح سے جو مسئلہ ٹھیک ہے اس کی تفصیلات میں بعض اوقات جو ہے فقہی اختلافات ہو جاتے ہیں مسائل کے اندر، لیکن ایک مسلمات کے اندر اگر کوئی چیز ہو اور اس کا اس طرح سے انکار کیا جائے کہ انکار رسالت بھی لازم آئے کہ بھائی میں ایسی حدیث ہی کو نہیں مانتا، وہ کہیں گے بھائی رسول اللہ کی حدیث ہے، کہا کہ ٹھیک ہے میں ان کو بھی نہیں مانتا۔ بعض اوقات اس طرح کی بھی لوگ کلمات کفر کہہ جاتے ہیں اور سوچتے سمجھتے اگر یہ بات کہی جائے تو واقعتاً انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال دیکھیے اب
اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں اگر کوئی شخص جو ہے اس میں ہمیں تو بظاہر یہ بڑا غیر عقلی سا یہ مسئلہ لگ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ چیز جو ہے وہ حرام ہو سکتی ہے اور موسیقی تو روح کی غذا ہے وغیرہ وغیرہ جو اس قسم کی باتیں ہم عام طور پر لوگوں کی زبانی سنتے ہیں. دیکھیے دماغ میں یہ بات یہ رہے کہ اگر آپ اسلام کا ایک مزاج سمجھ لیں نا عمومی طور پر کہ کتنی ایسی چیزیں بہت سی ایسی تفریحات بھی ہیں جو بہت سی اذیت کا باعث بنتی ہیں اسلام ان کو بھی منع کرتا ہے. مثلا بہت سے اپنی تفریح تباہ کے لیے مثلا مرغے لڑا رہے ہیں اور مرغے زخمی ہو رہے ہیں اور باقاعدہ ان کا تماشا دیکھا جا رہا ہے. افیون چرس یا جو اسلامی اصولوں سے ٹکرانے والی اور چیزیں ہیں مثلا بہت سارے اس طرح کے کھیل بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. جوا شامل ہو سکتا ہے, شطرنج شامل ہو سکتی ہے, تاش شامل ہو سکتے ہیں, چوسر شامل ہو سکتا ہے. اس میں بہت ساری دیکھیے ایسی کتابیں جو ہم تفریحاً پڑھتے ہیں لیکن اخلاق و کردار کو خراب کر دینے والی کتابیں ہوتی ہیں. اسلام نے ان کے اوپر بھی اس لحاظ سے پابندی لگائی. اور بہت ساری ایسی چیزیں جو بے دینی کفر اور الحاد کی طرف لے جاتی ہیں, وقت کو ہمارے برباد کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے رقص و سرور کی بہت ساری محفلیں جو ٹی وی کے اوپر ہر وقت دکھائی جا رہی ہیں, دیکھی جا رہی ہیں. آہستہ آہستہ لوگوں کا ایک عمومی مزاج اس سلسلے میں بنتا چلا جا رہا ہے. تو دیکھیے ہر چیز کی حکم کی علت کا معلوم ہونا آپ کے لیے ضروری نہیں. حج کو اگر ہم دیکھیں حج میں تعبد ہے, تعقل بہت کم. دماغ میں عقل میں نہیں آتا کہ اس پتھر کی دیوار پہ ہم مثلا کنکر کیوں مار رہے ہیں اور یہ گنجے جو ہیں یہاں پر کیوں ہو رہے ہیں اور یہ دو لباس ہم نے اس طرح کے یہاں پر کیوں پہنے ہوئے ہیں احرام کی صورت میں, اور یہ میدانوں میں جا کے اس طرح سے ٹھہر کیوں رہے ہیں. بہت ساری چیزیں, چوکور جو ایک گھر بنا ہوا ہے اس کا طواف کیوں کر رہے ہیں, ایک پتھر جو وہاں پہ لگا ہوا ہے اس کو بوسا کیوں دے رہے ہیں. یعنی اگر عقلاً ان کی توجیحات کے اندر کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آپ عقل جس کو بظاہر ہمیں تسلیم کرتی نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن تعبد پروردگار کے حکم کی بجاوری میں چاہے عقل آپ کا ساتھ دے یا نہ دے, ہو سکتا ہے بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں پیش کریں, جناب موسیقی سے تو علاج بھی ہو رہے ہیں, موسیقی سے یہ فائدے ہیں, موسیقی سے وہ فائدے ہیں. حکم خدا جب آ جائے تو ہر قسم کے فائدے کو اگر آپ کو بظاہر فائدہ لگ بھی رہا ہو, تو نقصانات ہی زیادہ ہیں جو بھی آگے چل کر آئیں گے. لیکن اگر فائدہ لگ بھی رہا ہو تو شراب کے لیے بھی کہا گیا کہ اس میں جو ہے فائدے سے زیادہ جو ہے وہ نقصان ہے. کچھ نہ کچھ فائدے تو قرآن نے بھی مانے ہیں. تو بہرحال یہ نہیں کہ ہم اگر کوئی فائدہ ہے بھی تو حکم خدا اگر آ گیا ہے اس کے برخلاف تو ہمیں حکم خدا کو چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ماننا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے 2 بجے بھی اگر ٹریفک سگنل ہو اور دور دور تک کوئی گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی ہو تب بھی آپ کو اس جگہ کے اوپر رکنا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ اس جگہ پہ آ کر رکو. عقل منع کر رہی ہوتی ہے, بھائی جب کوئی روڈ پہ ٹریفک ہے ہی نہیں, بالکل خالی روڈ پڑی ہوئی ہے, تو کیا ضرورت ہے ٹریفک سگنل پہ رکنے کی. لیکن نہیں, وہاں پر اسے کہا جاتا ہے جناب یہ بہت قانون پسند شہری ہے, رات کے 2 بجے بھی جو سگنل پہ کھڑے ہو کر ایسی قوموں کے باپ بہت تعریف کرتے ہیں کہ جناب وہاں ٹریفک کے قوانین کی ایسی پابندی کی جاتی. لیکن جب دین اسلام کا معاملہ آتا ہے اور کوئی ذرا سی اس کی پابندی کرنا چاہتا ہے تو اسے دقیانوسی, احمق, پرانے زمانے کا اور پتھروں کے دور کا کہا جاتا ہے اس کو. تو یہ جو اس قسم کے جو ہمارے ہاں ڈبل اسٹینڈرڈز بن گئے ہیں, دین کے معاملے میں الگ, دنیا کے معاملے میں الگ, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اچھا آپ دیکھیے قرآن کی کتنی آیتیں بھی. سورہ لقمان کی جو 6 آیت ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث, باقاعدہ ان لوگوں کے لیے, وہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بیہودہ باتیں خریدتے ہیں. یشتری لہو الحدیث, تاکہ لوگوں کو لا علمی میں خدا کی راہ سے منحرف کریں. سورہ لقمان کی آیات یہ آپ جا کے اتار لیجئے گا قرآن سے, جو 6 آیت ہے اس کی تفسیر میں بھی کہ لہو الحدیث سے کیا مراد. ہمارے 5ویں اور 6 امام دونوں نے بات ارشاد فرمائی, اللہم صلی علی محمد کہ یہ آیت گانے سے متعلق, اور یہ سارے ریفرنسز کافی وسائل الشیعہ اور تفسیر مجموع البیان کے آپ کے سامنے, کہ قرآن کی آیتیں واضح طور پر خود ائمہ نے اس کی جو تشریحات جو کی ہیں کہ یہاں پر لہو الحدیث سے کیا مراد ہے. جیسے کہ بھی آگے چل کر آپ مختلف کلپس میں بھی بات سنیں گی کہ وہ کچھ صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو پورا خالی ہے ذکر سے. جیسے پچھلی دفعہ اپنے امام زمانہ کے متعلق وہ سنا تھا کہ قرآن میں اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے, جناب ایک انٹلیکچوئل صاحب تو کال کہہ رہے تھے. تو بہرحال تو یہ آیت گانے سے متعلق, اور اس کی جو تفسیر میں روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ مکے کا ایک تاجر تھا جس کا نام تھا نظر ابن حارث. اس نے باقاعدہ کچھ کنیزیں اپوائنٹ کی ہوئی تھیں اس کام کے لیے, باقاعدہ ملازم رکھی ہوئی تھی کہ جو شخص بھی قرآن میں دلچسپی لیتا نظر آئے, قرآن میں کہ کوئی شخص ہے قرآن پڑھ رہا ہے, اس میں بڑی دلچسپی لے رہا ہے, یا اسلام کو قبول کرنے میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے,
تو یہ اپنی مغنیہ عورتوں کو، گانے بجانے والی عورتوں کو اس کے پاس لے کر جاتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اسے خوب کھلاؤ پلاؤ اس شخص کو اور اس کو خوب اچھے اچھے گانے سناؤ اور رقص و سرور کے اندر ان کو مبتلا کرتا تھا. اور پھر ان تمام افراد سے پوچھتا تھا بتاؤ کہ یہ رقص و سرور اور موسیقی اور یہ گانے زیادہ بہتر ہیں یا وہ دعوت زیادہ بہتر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں. تو یہ پہلے زمانے میں بھی یہ تھا کہ رقص و سرور اور موسیقی اور گانے میں لگا کر پہلے ظالم حکمرانوں کا طریقہ کار بھی یہ تھا کہ اپنے مفادات کو حاصل کرتے تھے. آج چہرے بدل گئے ہیں لیکن وہی افراد جو ہے ابھی بھی موجود ہیں. تو یہ مستقل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے ٹی وی چینل ہیں کوئی بھی آپ بدلتے چلے جائیں وہ ہے نا کہ دن میں انسان جو ہے صبح میں مومن ہوگا شام میں کافر ہوگا. یہاں سیکنڈز میں مومن اور کافر کا جو ہے فرق آ جاتا ہے. جیسے اکثر افراد کہتے ہیں نا کہ یعنی سیکنڈز کے اندر مومن اور سیکنڈز میں کافر ہو رہا ہے. یعنی ریموٹ ہاتھ میں ہے کیو ٹی وی اور اس کے بعد اگلے سیکنڈ میں جو ہے زی ٹی وی, یعنی ادھر مومن اور ادھر کافر. یعنی اتنی تیزی کے ساتھ انسان اپنے ایمان اور کفر کے اندر جو ہے مثلا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں مبتلا رکھا جاتا ہے. اور صرف آپ ہی کی روایات نہیں, تفسیر روح المعانی, تفسیر قرطبی, جامع البیان, تفسیر نصفی, تفسیر خازن, سب میں علماء اہل سنت کی تمام تفاسیر میں بھی لاحول حدیث سے مراد گانا ہی شمار کیا گیا. لیکن آپ سنیں گے آگے چل کر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں قرآن بھی اس سے خالی. تو بہرحال انسان سوچے کہ وہ کیا چیز خرید رہا ہے قرآن کے مقابلے میں. یعنی ایسا ہی ہے کہ جیسے دو قرآن ہو, ایک پلڑے میں دوسرے میں یہ سب چیزیں رکھی ہوئی. تو بہرحال اچھا, اب اس کے بعد وہ جو روایت بھی ہے کہ اس طرح سے نفاق دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے پانی جو ہے سبزہ ہوا تھا تو انسان پھر ہر قسم کے گناہ کے اندر جو ہے مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. جب بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دل میں کبھی, ابھی آپ نے سنا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے, اللہم صلی علی محمد, کہ کبھی کسی کے دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی. اور اس حقیقت بات بھی کہ قرآن سے بھی محبت ہو اور گانے سے بھی محبت ہو, یہ دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. وہ شخص دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو, یہ کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. ان کے اندر اتنا بودھ اور دوری پائی جاتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر وقت دماغ میں جس کے گانے, موسیقی, ڈش اینٹینا اور یہ اور ڈی وی ڈی اور فلاں اور اس طرح کی تمام چیزیں جس میں لہو و لعب اور فضولیات وہ شخص دیکھ رہا ہے, وہ وہاں پر وہ اسی ایک ہی دماغ کے اندر تعلیم اور تعلم, تقویٰ و پرہیزگاری اور علوم حاصل کرنا, ان میں انتہائی دوری پائی جاتی. یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ یہ چیزیں دونوں آپس میں اس طرح سے جو ہے جمع ہو جائیں. تو بہرحال قرآن کی محبت بھی ہو اور گانے کی محبت بھی کبھی ممکن ہی نہیں کہ ایک دل کے اندر جو ہے جمع ہو سکے. تو ہمیشہ ایک کی محبت آئے گی تو دوسرے کی محبت جو ہے وہ جائے گی. یہ اس کے اندر ایک لازمہ آپس میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے.